ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ نمازی تو ہیں ہم 5 ٹائم، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں، ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان یثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھیں، آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں، اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں، نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں۔ ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی۔ مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولا پور، ایک مرتبہ شولا پور میں پروگرام میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا، بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے۔ اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا دی۔ سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، 4 سال کے بچے کو یاد ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹکھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت اوبا مشلولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی، آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے۔ جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے، تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اما عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں، اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں،
اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے. ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے. اما عائشہ کہنے لگی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ, مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ, جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد, محمد کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے. اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی, جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں, لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے. میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی, اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے یہ؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی, ہماری بیوی وہ نہیں کرتی. ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے. آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے, مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر, یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے. اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, ذرا آپ بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت تیمہا اذا تریمتا وتقسوہا اذا اقتسیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبے ولا تہجر الا فی البیت. آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے, ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو. نہیں, جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ. وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ, اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ. جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا. وَلَا تُقَبِّ, اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ, ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو. گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو, گھر کے اندر حل کر لیا کرو. یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر. لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں, کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر, اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. جلسے میں جا رہی ہے, سج کے جا رہی ہے, سنور کے جا رہی ہے, میک اپ کر کے جا رہی ہے, خوشبو لگا کے جا رہی ہے, جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے. حرام حرام ہے. جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے, تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے, اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے, سجا کر کے رکھیے, سنوار کر کے رکھیے. آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے, اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے. آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا, ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں, کیسے, آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی.
میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں